وہ اسے اپنے لیے مسیحا سمجھتے رہے۔ ناظرین، سکرین پر نظر آنے والی یہ تصاویر ان مثلث نما عمارتوں کی ہیں جو آج بھی مصر میں موجود ہیں، اور یہ مثلث نما عمارتیں آل فرعون کے آثار ہیں جو تقریباً آج سے 4000 سال پہلے سمندر میں غرق ہو کر ہلاک ہوئے۔ یہ مثلث نما عمارتیں اس وقت دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عمارتوں کو اوتاد کہا، اور اس وقت کے فرعون اور آل فرعون کو ان کا بانی قرار دیا، جس کی تفاصیل ہلاک شدہ اقوام کے موضوع پر آنے والے ایک ساتھ میں آئیں گے۔ ناظرین، آج پوری دنیا کے بڑے بڑے نامور سائنسدان ہوں، بڑی بڑی نامور یونیورسٹیاں ہوں، یا سرکاری و غیر سرکاری تحقیقاتی ادارے ہوں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے ان مثلث نما عمارتوں پر تحقیقات نہ کی ہوں۔ یہاں تک کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے سائنسدان بھی ہیں جنہوں نے آزادانہ طور پر ان پر تحقیقات کی، ان آثار کو انتہائی قریب سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود آج تک کوئی ایک ادارہ، یونیورسٹی یا سائنسدان بھی ایسا نہیں ہے جو ان سوالات کے جوابات دے سکا ہو کہ یہ عمارتیں کیسے تعمیر کی گئیں، جن پتھروں سے یہ عمارتیں تعمیر کی گئیں وہ پتھر کہاں سے اٹھا کر لائے گئے، اور پھر یہ اتنے بھاری پتھر یہاں لائے کیسے گئے، کیونکہ نہ تو آس پاس سینکڑوں کلومیٹر دور دور تک ایسے پہاڑ ہیں جہاں سے یہ پتھر لائے گئے ہوں، اور پھر آج موجودہ دور میں بھی ایسے پتھروں کو اٹھانا یا ان کی ٹرانسپورٹ کرنا یہ سب ناممکن ہے۔ اس کے باوجود کہ آج موجودہ انسان خود کو بہت ترقی یافتہ ہونے کا دعوے دار ہے، آج اتنی بڑی بڑی غیر معمولی مشینوں، ایجادات اور ٹیکنالوجی کے باوجود ایسی عمارتوں کی تعمیر ناممکن ہے، لیکن کچھ ایسے تحقیقاتی ادارے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوشش کی جائے تو اتنے حجم اور اس طرح کی محض عمارتیں بنانے کی کوشش کی جائے تو نہ صرف ان پر خربوں ڈالرز اخراجات آئیں گے، بلکہ کم سے کم 500 سال سے زیادہ عرصہ درکار ہوگا، اور وہ بھی صرف ایک عمارت پر، اور وہ صرف اس ڈیزائن میں محض پتھروں کی عمارتوں پر اخراجات اور وقت کا استعمال ہوگا۔ یہ بات الگ ہے کہ آل فرعون نے یہ عمارتیں کس مقصد کے لیے تعمیر کی۔ آج تک کوئی بھی انسان یا ادارہ ایسا نہیں جو یہ بتا سکا ہو کہ یہ عمارتیں کس مقصد کے لیے تعمیر کی گئیں، اور ظاہر ہے آل فرعون نے بغیر کسی مقصد کے تو ان کی تعمیر نہیں کی ہوگی، بلکہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے ان کو تعمیر کیا ہوگا۔ پھر ان عمارتوں کی تعمیر ریاضی کے اتنے پیچیدہ ترین قوانین کے تحت کی گئی کہ آج موجودہ تمام کے تمام اداروں اور سائنسدانوں یا جنہوں نے بھی تحقیقات کی ان سب کو چکرا کر رکھ دیا۔ ناظرین، ان عمارتوں کو لے کر یہ چند بنیادی سوالات ہیں جن کے جوابات آج تک کوئی انسان نہ دے پایا۔ ان کے علاوہ سینکڑوں سوالات ایسے ہیں انہی عمارتوں کے حوالے سے، مگر جب بنیادی سوالات کے جوابات ہی نہیں تو پھر باقی سوالات کے کیا جوابات ہوں گے؟ سائنسدانوں کی ایک بڑی تعداد اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں کہ یہ کام انسانوں کا ہو سکتا ہے، بلکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ کام انسانوں کا نہیں بلکہ کسی اور مخلوق کا ہے جو انسانوں سے ناقابل تصور حد تک ٹیکنالوجی میں بڑھ کر تھی۔ لیکن اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ یہ کام انسانوں کا ہی ہے۔ تو جب یہ بات ثابت شدہ ہے کہ یہ کام انسانوں کا ہی ہے تو پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ جن انسانوں نے یہ تعمیرات کی وہ موجودہ انسانوں سے ٹیکنالوجی اور ذہانت میں غیر معمولی حد تک بڑھ کر تھے۔ ناظرین، ان عمارتوں پر اٹھنے والے سوالات کے آج تک
کوئی انسان جواب نہ دے پایا تھا کہ انہی عمارتوں سے تعلق رکھنے والے آل فرعون کے مزید ایسے آثار دریافت ہوئے جن کی تعمیرات بھی غیر معمولی ہیں، اور جب ان کے در و دیوار پر نگاہ دوڑائی جائے تو ان پر ایسی تصاویر کنندہ ہیں جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ سکرین پر آپ ان تصاویر کو دیکھ سکتے ہیں جن میں بالکل ایسے ہی ہیلی کاپٹر، جہاز، ٹینک، سیٹلائٹ انٹینا اور آبدوز کی تصاویر ہیں جو آج موجودہ انسانوں کے پاس ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی کوئی شے اس وقت وجود نہیں رکھتی تھی، یعنی موجودہ انسانوں سے پہلے وجود نہیں رکھتی تھی، تو پھر یہ تصاویر کیسے ان پتھروں پر اور ان دیواروں پر کنندہ کی گئیں؟ کیونکہ اگر اس وقت کوئی ایسی شے موجود ہی نہیں تھی تو پھر ان کا تصور بھی کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا یہ محض تصوراتی تصاویر تھیں؟ اور اگر یہ محض تصوراتی تصاویر تھیں تو کیا آج ایسا ممکن ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تصاویر چیخ چیخ کر اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ آل فرعون کے پاس یہ سب کچھ تھا۔ نہ صرف یہ سب بلکہ موجودہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو کچھ آل فرعون بنا چکے تھے، کیونکہ قرآن میں صراحت کے ساتھ یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کی ہے کہ فرعون نے نہ صرف ان عمارتوں کو موسیٰ علیہ السلام کے رب اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بنایا، بلکہ وہ اپنی طرف سے موسیٰ کے رب کو شکست دے چکا تھا۔ اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے پڑا انہیں قتل کرنے کے لیے کہ موسیٰ کے رب سے تو نبٹ چکا، اب موسیٰ کی باری ہے۔ فرعون نے کیسے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مقابلہ کیا؟ ان عمارتوں کو کیسے، کتنی مدت میں اور کن مقاصد کے لیے تعمیر کیا، اور آل فرعون کے پاس کیا کچھ تھا؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آگے جا کر ہلاک شدہ اقوام کے موضوع پر آنے والے ایک ساتھ میں تفاصیل کے ساتھ دیں گے، اور ایسے ایسے رازوں پر سے پردہ اٹھائیں گے جو آج تک راز ہی رہے۔ ایسے ایسے سوالات کے جوابات دیں گے جن کے جوابات آج تک کوئی انسان نہ دے پایا، اور نہ صرف ہم جوابات دیں گے بلکہ پوری دنیا کو چیلنج کریں گے کہ وہ ہمارے جوابات کو غلط ثابت کر کے دکھائے، جو کہ ناکام رہیں گے بلکہ الٹا اپنی تحقیقات سے ان کو سچا ہی ثابت کریں گے۔ یہ تمام باتیں تو آنے والی ایک ساتھ میں ہوں گی، لیکن یہاں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ مقابلے پر اتر آئے اور پھر وہ یہ سمجھے کہ اس نے اللہ کی ذات کو شکست دے دی، کیا وہ پتھر کے دور کا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ وہ کون سی شے ہے جو انسان کو خالق و مالک سے بالکل بے نیاز کر دے اور الٹا اس کو خالق کے مقابلے پر لا کھڑا کرے؟ وہ کون سی شے ہے جس کی بنیاد پر انسان یہ جرأت کر سکتا ہے کہ وہ خالق و مالک اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ببانگے دوہل مقابلے پر اتر آئے؟ وہ ٹیکنالوجی میں کس قدر بڑھ کر تھا، موجودہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اور جب ان کی تعمیرات کا ہی آج تک کوئی جواب نہ دے سکا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ موجودہ انسان اس بات کا تصور کر سکیں جو کچھ ان کے پاس تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ تم ان ہلاک شدہ اقوام کے 10% کو بھی نہیں پہنچے اور نہ ہی پہنچ سکتے ہو۔ یعنی جو کچھ آج تم بنا چکے ہو، جو قوت، یہ جو مشینیں، یہ ٹیکنالوجی، یہ جتنی بھی ایجادات تم کر چکے ہو، یہ ان قوموں کا 10% بھی نہیں، اور نہ ہی تم ان کے 10% کو پہنچ سکتے ہو جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب مدین ہوں یا پھر آل فرعون وغیرہ،
ان کے پاس جو کچھ تھا وہ تم سے کئی گنا بڑھ کر تھا۔ وہ سب قومیں آل فرعون سمیت ان ایجادات کو مسیحا سمجھتے تھے، لیکن کیا حقیقت یہی نکلی؟ یہی ایجادات تھیں جن کی بنیاد پر فرعون علی الاعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سامنے مقابلے پر اتر آئے۔ یہ سب فساد تھا، اور اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے فساد سے ان پر ایسی ایسی ہلاکتیں مسلط ہوئیں کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ یوں وہ سب ایجادات دجال ثابت ہوا۔ جب ہلاکت آئی تو کچھ بھی ان کے کام نہ آیا، کوئی ایک بھی شے ان کے کام نہ آئی، کچھ بھی انہیں نہ بچا سکا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ انسان جن ایجادات کو، جس صنعتی انقلاب کو، جس ٹیکنالوجی کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں، کیا یہ واقعتاً مسیحا ہے؟ کیا یہ واقعتاً آسائشیں، سہولتیں اور آسانیاں ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ بھی انہی قوموں کی طرح ان ایجادات کے دجل کا شکار ہو چکے ہیں۔ عنقریب ان پر حقیقت ایسے واضح ہو جائے گی کہ یہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکیں گے، لیکن تب سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ رہے گا، واپسی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ موجودہ انسانوں کے ان مفسد اعمال کے سبب پوری دنیا اس قدر فساد زدہ ہو چکی ہے کہ اب یہ دنیا جہنم میں بدل جائے گی۔ جسے یہ مسیحا بنا کر بیٹھے رہے، اس کا انہوں نے صرف ایک ہی رخ دیکھا، یہ دوسرے رخ سے غافل رہے جو عنقریب ان پر واضح ہونے والا ہے۔ ناظرین، یہ تھا مختصر منظرنامہ گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کا، جن کی سنت کی اتباع میں ویسی ہی تباہی کے دہانے پر موجودہ قوم یعنی دنیا میں آباد موجودہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے موضوع کے مطابق ان اقوام پر بات کریں، باقی ان اقوام پر تفاصیل کے ساتھ آگے چل کر بات کریں گے۔ اس وقت ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو پھر